السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرحمن الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ اسرار خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلوں قبا امداد کن۔ غوث اعظم و من بے سر و ساما، مدد قبلہ دین، مدد کعبہ ایمان، مدد بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ دل کے اتہ گہرائیوں کے ساتھ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاک باعث تخلیق کائنات، اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن الغیوب، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے دربار عالیہ میں جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا دیا جائے گا بغیر حساب۔ اس آیت کریمہ کے ترجمے سے یہ بات ظاہر ہو چکی ہے کہ آج کی تقریر کا ٹاپک صبر ہے۔ صبر ہی کے تعلق سے میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو کروں گا۔ صبر ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور صبر یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء اکرام کو متصف فرمایا، اور اپنے تمام نبیوں کے اندر صبر کی صفت کو پیدا کیا۔ اور صبر یہ ایک ایسی شے ہے جس کے سبب اللہ تبارک و تعالی بہت سا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ صبر وہ طاقت ہے کہ بڑے سے بڑی مصیبت بھی صبر کے آگے چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ انبیاء اکرام کا مبارک سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اس پہ اگر غور کریں تو ان کی زندگیوں میں ہمیں صبر انتہائی دکھائی دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام دنیا پر تشریف لائے، جب اللہ نے دنیا میں اتار دیا تو کئی سو برس آپ روتے رہے، لیکن صبر کا دامن آپ نے اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری بھی کی، لیکن شکوہ و شکایت کے جملے کبھی اپنی زبان پہ نہ لائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے ایک بیماری دی جس میں آپ مبتلا ہوئے، اور اس بیماری
کی وجہ سے تکلیف بھی بہت ہوتی تھی، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ اسی صبر کے نتیجے میں اللہ نے وحی بھیجی کہ ایوب زمین کے فلاں حصے پہ اپنا پیر مار دیجئے، وہاں سے پانی کا چشمہ نکلے گا، آپ اس پانی سے غسل کریں اور اس پانی کو پی لیں تو اللہ تمہیں شفا دے دے گا۔ اسی صبر کے نتیجے میں ایوب علیہ السلام کی بیماری دور ہوئی۔ آگے بڑھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتنی آزمائشیں آئیں، آپ کو اپنا ملک، اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ آپ کی آزمائشوں میں سے ایک بڑی آزمائش یہ ہے کہ جس علاقے میں آپ رہتے تھے، جس بستی میں رہتے تھے، اس بستی والوں نے آپ کو آگ میں ڈالنے کا بھی انتظام کیا، اور یہاں تک کہ آگ میں ڈالا بھی گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ و فغاں نہ کیا، شکوہ و شکایت نہ کیا، بلکہ صبر کا دامن اپنے ہاتھوں میں تھامے رہے اور اللہ کی مدد کا انتظار کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کی دعا کرتے، لیکن کہیں 90 سال کے بعد آپ کو اللہ نے اولاد عطا کی، تو یہ صبر کا ایک مظاہرہ ہے، ایک صبر کی مثال ہے کہ ایسے لوگ بھی پچھلے زمانے میں گزرے ہیں کہ جنہوں نے صبر کی مثال قائم کر دی ہے۔ انتہا تو تب ہوئی جب مکہ کے لوگوں نے ہمارے آقا کو ستایا، مکہ کے لوگوں نے جب ہمارے آقا کا جینا دوبر کر دیا، یہاں تک کہ نبی پاک کی گردن میں چادر ڈال کر کے گلا مسوسنے تک کی کوششیں کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر خانہ کعبہ کے صحن میں سجدے میں ہیں تو ابو جہل کہتا ہے کہ ہے تم میں سے کوئی جو فلاں جگہ اونٹنی ذبح ہوئی ہے اس کی اوجڑی لا کر کے محمد کی گردن پہ ڈال دے۔ ایک اٹھا لے کر کے آیا اور وہ اوجڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ ڈال دی، اس حال میں کہ ہمارے آقا سجدے میں تھے، لیکن صبر کا دامن ہاتھ میں رہا۔ اللہ سے کبھی یہ نہیں کہا اے میرے مولا میں تو تیرا محبوب ہوں، تو نے مجھے اس دنیا میں راہ ہدایت پر بلانے کے لیے لوگوں کو بھیجا ہے، لیکن میرے ساتھ ہی ایسا ہو رہا ہے، مجھ پر ہی اوجڑیاں ڈالی جا رہی ہیں، میرے ہی گردن میں چادریں ڈال کے کھینچا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول کو اتنی تکلیفیں دی گئی کہ آپ کی راستے میں کانٹے بھی بچھائے گئے، لیکن کبھی شکایت نہیں کی، کبھی شکوہ نہیں کیا۔ اللہ کے رسول طائف کے میدان میں ہے، یہاں اتنا پتھراؤ کیا گیا کہ نبی پاک کی نالین مبارک بھر گئی خون سے، لیکن حضور نے کبھی شکوہ و شکایت نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شکم مادر میں ہی تھے کہ والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھ گیا، شکوہ و شکایت نہیں کیا۔ جب 6 سال کے ہوئے والدہ کا انتقال ہو گیا، شکوہ و شکایت نہیں کیا۔ جب 8 سال کے ہوئے تو دادا عبد المطلب کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کون سا ظلم ہے جو مکہ کے لوگوں نے نہیں ڈھایا ہو، لیکن ہمارے آقا کی زندگی صبر کی وہ مثال پیش کر گئی کہ جیتی دنیا تک قیامت تک کوئی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ بھلا آپ خود بتائیں، جو اللہ کا محبوب ہو پھر اسے اتنی تکلیفیں ملیں تو اس پر یہ تو بنتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ مولا میں تو تیرا محبوب ہوں، تو مجھے اتنی تکلیف کیوں دے رہا ہے؟ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مظاہرہ کیا اور اپنی امت کو بتایا کہ صبر کیا چیز ہے اور صبر سے کیا کیا حاصل ہوتا ہے۔ دنیا کی آنکھ نے دیکھا وہ نبی جنہیں مکہ میں ستایا گیا، وہ نبی جنہیں جنگ کرنے کے لیے آمادہ کیا گیا، وہ نبی جنہیں ہجرت کرنے کے لیے آمادہ کیا گیا، وہ نبی جن کا کھانا پینا دوبر کر دیا گیا، وہ نبی جن کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، جو شاب ابی طالب میں تقریباً 2 سال تک رہے بغیر کھائے پیے کھجوروں پہ اکتفا کرتے تھے۔ اسی دنیا کی آنکھ نے دیکھا کہ اللہ نے ان کے صبر کرنے کا نتیجہ یہ دیا کہ آج پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہوا ہے،
اور لوگ جانتے کہ اسلام کیا ہے اور لوگ پہچانتے کہ محمد کس شخصیت کا نام ہے، ان کے صبر نے وہ نتیجہ دکھایا کہ آج دنیا کا چپا چپا جانتا ہے کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ آج دنیا کے کونے کونے میں رہنے والا انسان جانتا ہے کہ محمد کی شخصیت کا نام ہے۔ معلوم یہ ہوا آپ اگر صبر کر لیں گے اپنی تکلیفوں پر تو اللہ اس کا وہ نتیجہ دے گا کہ لوگوں کے گمان میں بھی نہیں آ سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مظاہرہ کیا اور صبر کر کے بتایا کہ صبر کہتے کسے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یہ حدیث پاک وہ لوگ بہت غور سے سنیں جنہیں تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو شکوہ و شکایت زبان پہ آ جاتی ہے، بخار آ جائے تو شکوہ و شکایت زبان پہ، ذرا سا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو فوراً شکوہ و شکایت کرنے لگتے ہیں، گھر میں فاقہ ہو جائے تو پھر وہی جملے کہ میں ہی دکھ رہا ہوں، میں ہی دکھتا ہوں، میں تو نماز ہی پڑھتا ہوں، میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں۔ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو مجھ سے پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا کہ مجھ پہ یہ مصیبت آ گئی۔ بڑا آسانی کے ساتھ یہ جملہ بول دیا جاتا ہے۔ اگر ذرا سی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی دکھ آ جائے تو کہتے پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ اللہ مجھے یہ تکلیف دے رہا ہے۔ میرے بھائی بتا، نماز چھوڑنا گناہ نہیں ہے، روزہ نہ رکھنا گناہ نہیں ہے، دوسرے کا حق مارنا گناہ نہیں ہے، والدین کی بے ادبی کرنا گناہ نہیں ہے، بہنوں کا حق نہ دینا گناہ نہیں ہے، بھائی کو الٹا سیدھا بولنا گناہ نہیں ہے، باپ کو نیچا دکھانا گناہ نہیں ہے، پڑوسیوں کا حق نہ دینا یہ گناہ نہیں ہے۔ پھر کہتا مجھ سے پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا ہے۔ نماز ایک ٹائم کی نہیں، رمضان کا روزہ ایک بھی نہیں، پھر بھی کہتا مجھے پریشانی دے دی، پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا۔ احساس ہی نہیں کہ ہم سے گناہ کیا ہو رہا ہے، ہم سے گناہ پہ گناہ، لمحے لمحے گناہ سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو یہ کہنے کا حق بھی نہیں پہنچتا کہ پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا ہے۔ ذرا سی مصیبت آئے مجھ سے پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا ہے۔ رات میں موبائلوں میں فحش ویڈیو تم دیکھ لو، گانے تم سن لو، فلمیں تم دیکھ لو، ڈرامے تم دیکھ لو، سیریل تم دیکھ لو، اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ تم پھرا لو، پھر کہو پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا ہے، مجھ پہ ہی مصیبتیں آتی ہیں۔ میرے بھائی ذرا سوچ، گناہ کون سا نہیں ہو گیا ہے؟ یہ سوچو کہ نیکی ہوتی کب ہے، یہ سوچو کہ نیکی ہوتی کب ہے۔ یہ بات اپنے منہ پہ اچھی نہیں لگتی کہ پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ مجھے پہ مصیبتیں آ گئی ہیں۔ یہ تو شکر کرو کہ گناہ تو ایسے ہیں کہ زمین میں دھسا دیا جائے، لیکن تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی کر لیں پھر بھی زمین میں دھسایا نہیں جاتا۔ نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اسے آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس بات پہ سبحان اللہ بول دو۔ اللہ کا قرب چاہتے ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے اپنے قریب کر لے۔ اللہ قریب کب کرتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اللہ جب قریب کرنا چاہتا ہے تو اسے آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے، دکھ دیتا ہے، پریشانیاں دیتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تمہیں دکھ دیتا ہے، کبھی خوف دے کے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی مال کم کر دیتا ہے، کبھی پھل کم کر دیتا ہے، کبھی تمہاری جان میں نقصان کر کے تمہیں دکھ دیتا ہے تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں کون ہے جو اس سب صبر کر کے اس پہ کھڑا اترتا ہے۔ جب بندہ صبر کر لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اللہ کیا خوشخبری سنا دی جائے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، رب فرماتا ہے انہوں نے صبر کر لیا ہے، اب ان پر میری جانب سے میرا درود بھی ہے اور میری رحمت بھی ہے۔ اولئک ھم المہتدون، یہ انہوں نے صبر کیا نا تو یہی ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ خوشخبری دے رہا ہے، خوشخبری لینا ہے تو دکھوں کو جھیلنا سیکھیں، اپنی زبان پہ شکوہ شکایت نہ لائیں۔ اگر گھر میں فاقہ ہو گیا تو رب کا شکر ادا کریں،
صبر سے کام لیں. ہو سکتا ہے کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہو, ایک ہی فاقے میں اللہ نے ٹال دی ہو. وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, وہ اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا. نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کو قریب کرنا چاہتا ہے تو اسے آزماتا ہے, دکھ دیتا ہے, تکلیفیں دیتا ہے, اسے پریشان کر دیتا ہے, یہاں تک کہ اس کے اوپر مصیبتیں ایسے انڈیل دیتا ہے جیسے سیلاب کی رو چلتی ہے. جو سیلاب آپ نے دیکھا ہوگا, سیلاب کیسے بہتا ہے, اس طرح سے اللہ اپنے بندے پہ مصیبتیں انڈیل دیتا ہے. اور پھر بندہ پکارتا اے میرے رب. جب مصیبتیں بندے کو پہنچتی, بندہ پکارتا ہے میرے رب, فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ آواز تو جانی پہچانی لگتی ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دکھ اور تکلیف سہ کے کہتے ہیں اے اللہ. فرشتے کہیں مولا یہ تو آواز جانی پہچانی لگ رہی ہے. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ فرشتے انہیں جان سے پہچانتے ہیں. آج بڑا آدمی کسی کو جان پہچاننے لگے تو اس کے مزاج کے نخرے نہیں ملتے کہ مجھے تو فلاں جانتا ہے, اور تمہیں تو فرشتے جاننے لگے ہیں, تھوڑی سی تکلیف ملی ہے. فرشتے کہتے ہیں مولا یہ آواز تو جانی پہچانی لگ رہی ہے. پھر بندہ کہتا ہے میرے رب. پھر اللہ کہتا ہے لبیک وسعدیک, بندے میں نے تیری پکار سن لی ہے, مانگ. کیا مانگتا ہے؟ آج تو جو مانگے گا میں تجھے عطا فرما دوں. اللہ فرماتا تو جو مانگے گا وہ میں تجھے عطا کر دوں گا. اگر میں نے وہ عطا نہیں کیا تو میں تجھ پر سے کوئی شر, کوئی خرابی, کوئی حادثہ ٹال دوں گا. اگر میں نے ایسا بھی نہیں کیا تو میرے بندے تو مجھ سے مانگ, میں تیرے لیے ایک ایسی چیز اپنے پاس رکھ لوں گا جو میدان محشر میں تجھے دوں گا اور سب چیزوں سے وہ افضل ہوگی. آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میدان محشر ہوگا, قیامت کا منظر ہوگا, نمازی کو بلایا جائے گا, میزان لگے گا, اس کے اعمال تولے جائیں گے, نمازی کو اس کی نمازوں کا صلہ دے دیا جائے گا, روزہ دار آئے گا, روزے دار کو اس کی روزوں کا صلہ دے دیا جائے گا, کسی نے زکات دی ہوگی تو اس کی زکات کا صلہ اسے دے دیا جائے گا, حاجیوں کو بلایا جائے گا, میزان عمل پہ اعمال تولے جائیں گے, حاجیوں کو ان کا ثواب دے دیا جائے گا. اسی طرح صدقات و خیرات کرنے والوں کو بلایا جائے گا, انہیں بھی اس کا ثواب دے دیا جائے گا. جس نے جو نیکی کی ہوگی اسے وہ نیکی کا صلہ اور ثواب دے دیا جائے گا. پھر ایک ایسا بندہ بلایا جائے گا کہ جس میں اللہ نے دنیا میں مصیبتوں کو, پریشانیوں کو, دکھوں کو ایسے انڈیلا تھا جیسے سیلاب کی رو. اب اللہ اسے بلائے گا, اس کے لیے میزان نہیں لگایا جائے گا, اس کے اعمال نہیں تولے جائیں گے. اللہ فرشتوں سے فرمائے گا جیسے دنیا میں اس پر مصیبتیں ڈالی گئی تھی اسی طرح اب اس پہ ثواب ڈال دیا جائے. اب وہ لوگ جو نمازوں کا صلہ لے کے کھڑے ہوں گے, روزوں کا صلہ لے کے کھڑے ہوں گے, حج کا صلہ لے کے کھڑے ہوں گے, زکات کی جزا لے کے کھڑے ہوں گے, وہ دیکھیں گے یہ کون بندہ ہے. وہ دیکھیں گے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. وہ دیکھیں گے یہ کون ہے مولا, یہ کون ہے. اللہ فرمائے گا یہ میرا وہ بندہ ہے کہ اسے میں نے دنیا میں جتنی مصیبتیں دی تھی ہر مصیبت میں یہ صبر کرتا تھا اور کہتا تھا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مصیبتیں دی ہیں اور مجھے اپنے قریب کر لیا ہے. وہ لوگ جو بڑے بڑے ثواب کے ذخیرے لیے کھڑے ہوں گے, جو بہت بڑے نمازی ہوں گے, بہت انہوں نے حج کیے ہوں گے, اپنے مالوں کی زکاتیں دی ہوں گی, اس وقت وہ لوگ یہ تمنا کریں گے کاش دنیا میں کینچی سے ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہوں تاکہ آج ہمیں یہ ثواب مل جاتا. ذرا اندازہ لگائیں مصیبت پہ کتنا بڑا اجر ملتا ہے. اگر مصیبت پہ صبر کر لیا جائے تو صبر کا نتیجہ بہت اچھا ہے. مت کیجیے آپ فغاں, مت کیجیے آپ شکوہ و شکایت, مت کیجیے کسی سے اپنے غم کا اظہار. اگر اللہ نے دکھ دیا ہے برداشت کیجیے, اور حق بھی یہی بنتا ہے کیونکہ ہم تو اللہ کے ہیں. اللہ نے جسم بنایا ہے, وہی اگر ہاتھ توڑ دے, وہی اگر پیر لے لے, وہ ہماری آنکھ لے لے, وہ زبان لے لے تو ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کرنے کھڑے ہو جائے کہ میری آنکھ کیوں لے لی, میرا ہاتھ کیوں لے لیا, میرا پیر کیوں توڑ دیا. ہمیں حق نہیں پہنچتا کیونکہ ہم ہیں ہی اس کے اور پورا جسم پیدا ہی اسی نے کیا.
اگر آج اس زبان میں بولنے کی گویائی ہے تو اسی نے دی ہے، وہ چاہے تو ابھی چھین لے، وہ دے تو اس کا احسان، وہ چھین لے تو اس کا احسان۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا جبریل مجھے ایسے بندے سے ملاؤ جو اس دنیا میں سب سے بڑا عابد ہو، سب سے بڑا عبادت گزار ہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام یونس علیہ السلام کو لے گئے ایک ایسے شخص کے پاس کہ جس کے ہاتھ بھی ٹوٹے ہوئے تھے، پیر بھی ٹوٹے ہوئے تھے اور لاغر و کمزور بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت جبریل نے حضرت یونس علیہ السلام سے کہا اس سے ملاقات کیجیے۔ حضرت یونس علیہ السلام بولے جبریل میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے ایک ایسے بندے سے ملاؤ کہ جو دنیا میں سب سے بڑا عابد ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ دنیا میں سب سے بڑا عابد ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے، یہ دنیا میں سب سے بڑا عابد کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے تو پیر بھی اس لائق نہیں کہ عبادت کر سکے، ہاتھ بھی اس لائق نہیں ہے عبادت کر سکے، اس کا تو جسم اس لائق نہیں ہے عبادت کر سکے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی اسنا میں کہا کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں اس کی آنکھیں نکال لوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا اس شخص کی طرف، اس کی آنکھیں بھی نکال لی۔ جب آنکھیں نکلی حضرت یونس علیہ السلام نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہا یہ جو بول رہا ہے اس پہ غور کیجئے۔ کہا یہ کیا بول رہا ہے؟ کہا جب اس کے پیر ٹوٹے تھے، ہاتھ ٹوٹے تھے تو یہ کہتا تھا یا اللہ یہ سب تو نے دیا تھا، جب تک تو نے چاہا اس سے میں نے فائدہ اٹھایا، جب تو نے چاہا اس کو لے لیا۔ مولا میں بھی تیرا ہوں اور میرا مقصود ہی تو ہے، بس تو ہی تو ہے، اور میں نے ابھی اس کی آنکھیں نکالی ہیں پھر بھی اس نے یہی بات کہی ہے کہ مولا بس تو ہی تو ہے، تو نے جب تک چاہا میں نے آنکھوں سے فائدہ اٹھا لیا، تو نے جب تک چاہا میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا، اب تیری چیزیں تو نے لے لی، مولا میرا مقصود تو پورا ہو گیا، بس میں تو تیری ذات کی طرف متوجہ ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام بولے یہ سب سے بڑا عابد ہو سکتا ہے اور بے شک یہی سب سے بڑا عابد ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کا قرب چاہتے ہو تو صبر کرنا سیکھ لو، سب سے آسان کوئی راستہ نہیں ہے جو اللہ کے قریب پہنچا دے۔ صبر کرنا سیکھ لیں، مت کریں آہف ہوگا، مت کریں شکوہ و شکایت، مت کریں ایسے جملے اپنی زبان سے نہ لائیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو غضب آ جائے۔ لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں، اور دعا مانگے تو دعا میں بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں۔ لوگ دعا مانگتے ہیں اتنا بے صبری کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ ابھی مانگ کے گئے جمعے میں سوچتے ہیں کہ عصر سے پہلے پہلے قبول ہو جائے۔ ذرا غور تو کریں، ہمارے اعمال اس لائق نہیں کہ ہماری دعا بھی سنی جائے۔ اسی زبان سے جس سے ہم کہتے مسجد میں بیٹھ کے اللہ ہمیں یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے، قرآن کی تلاوت کر کے جاتے ہیں، باہر جا کے اسی زبان سے ہم گانے بھی گاتے ہیں، گالی بھی دیتے ہیں، دوسروں کو تکلیف بھی دیتے ہیں۔ ایسی زبان کی سننے کے لائق ہے یہ زبان، لیکن پھر بھی ہمیں امید ہے اور امید رکھنا چاہیے، لیکن بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اوجڑی ڈالی گئی تو حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ ان کفار کو کیفر کردار تک پہنچا دے، ان کفار کو انجام تک پہنچا دے۔ پتہ یہ حضور کی دعا کب قبول ہوئی تھی؟ میدان بدر میں، یعنی 13-12 سال کے بعد یہ دعا قبول ہوئی تھی۔ وہ محبوب جن کے لب سے نکلے اللہ ادھر سے فرما دے محبوب کی دعا کو قبول کر لیا ہے، ان کی زبان سے بھی نہیں نکلتا، وہ تو صرف نماز پڑھتے ہو، صرف اوپر دیکھ لیں مولا قبلہ بدل دے، صرف دل میں خیال آتا قبلہ بدل دے، ادھر سے وحی نازل ہو جاتی ہے قبلہ بدل دیا۔ ابھی تک مسجد اقصی کی طرف پڑھ رہے تھے، اب خانہ کعبہ کی طرف پڑھ لو، وہیں سے مسجد قبلتین کا وجود ہو گیا۔ یہ رسول ہوئے جن کی دعا رد نہیں کی جاتی، لیکن ایک دعا ایسی بھی کر لی کہ 12-13 سال بعد قبول ہوئی۔ تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، جلدی مت مچایا کریں، مانگے جائیں جتنا چاہے مانگیں، اللہ قبول کر لے بہتر ہے، اگر نہیں کرتا تو میدان محشر لگے گا، اللہ وہاں اتنا ثواب دے گا کہ دوسرے دیکھنے والے یہ تمنا کریں گے کاش دنیا میں میری دعا کوئی قبول ہوئی نہ ہو۔ اگر وہ ثواب چاہیے تو پھر صبر سے کام لیجئے، کوئی مصیبت آ جائے صبر سے کام لیجئے، ایکسیڈنٹ ہو صبر سے کام لیجئے، کسی کی موت ہو جائے صبر سے کام لیجئے، بے صبری کا مظاہرہ مت کیجئے، صبر والے بندے بنیے۔ صبر والے بندے بنیں گے تو وہ ذات آپ کے ساتھ ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔
وہ ذات آپ کے ساتھ ہے۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کس بات کی ٹینشن ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر کرنا سیکھیں، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اور صبر کرنے والے کا اجر میں کمی نہیں کی جاتی۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اس آیت میں دو باتیں محل غور ہیں۔ ایک تو اللہ اجر پورا دیتا ہے، پھر بغیر حساب دیتا ہے، یعنی اجر بھی دے گا لیکن حساب نہیں کرے گا، اور پورا کا پورا اجر بھی دیا جائے گا۔ یہ صابروں کے تعلق سے قرآن میں بہت سی آیت اتری۔ علماء فرماتے ہیں 90 سے زیادہ مقامات پر اللہ نے صابرین کی تعریف فرمائی۔ 90 سے زیادہ مقامات پر اللہ نے قرآن میں صابروں کی تعریف فرمائی۔ تو صبر کرنے کی عادت ڈالیں، بے صبر نہ بنیں۔ باتیں بہت ہیں صبر کے تعلق سے اور بے صبری کے تعلق سے، بس اتنی تقریر کو آپ یاد رکھیں اور اپنی زندگی کو چینج کر لیں۔ کوئی بھی مصیبت آئے صبر کر لیں، آپ کی کوئی بات نہیں ماننا ہے صبر کر لیں، آپ نے کسی سے کچھ کہا ہو نہیں پا رہا ہے صبر کریں، آپ نے دعا کی قبول نہیں ہوئی ہے صبر کریں، آپ کے بچے آپ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتے رہیں اور صبر کریں، آپ کا کوئی کام نہیں بن رہا، کاروبار نہیں چل رہا ہے، صبر سے کام لیں، بس حرکت کرتے رہیں، ہاتھ پیر چلاتے رہیں اور صبر کا مظاہرہ کریں، کیونکہ صبر ساتھ میں ہوگا تو اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا۔ باتیں کچھ اور بھی تم سے کرتے پر کہاں وار ہے کیا ہونا ہے، کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ سلام۔